سحر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور شریف کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ پیش کی جا رہی ہے ARYQ TV پر. محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد ہمارے بڑی شان والے، اور اس شان سے ذکر کیا جا رہا ہے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس طرح سے آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں سیرت رسول عربی. اور آج جناب ہم آج بھی اللہ کا بہت شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہم سب کو چنا، اور یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی ہے. آج بھی ایک عنوان لے کر سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس صفت پر جس وصف پر بات کی جائے گی وہ ہے پے کرے جود و سخا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پے کرے جود و سخا کہ آپ سخاوت کا سرچشمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے. اللہ رب العزت کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا کہ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عمل کریں تو اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. آپ کا دل محبت سے لبریز، ہاتھ برکت اور سخاوت کا منبع. آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول اور آخر صداقت کا پیکر، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، سخی ایسے کہ جو آپ کے در پر آتا مانگنے والے کو سب کچھ عطا فرما دیتے. پے کرے سخاوت. آج ہم جود و سخا پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی موجود ہیں، اور اس شعر کے ساتھ آغاز کروں گی کہ تاریخ کے اوراق یہ دیتے ہیں گواہی. تاریخ کے اوراق یہ دیتے ہیں گواہی، طیبہ کے غلاموں کو ملی سطوت شاہی. طیبہ کے غلاموں کو ملی سطوت شاہی. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ آج بھی شامل ہیں، اور جناب جو اس عنوان پر گفتگو فرمائیں گے ایک مستقل حصہ ہیں ہماری اس بزم کا، اور آپ انہیں پسند کرتے ہیں. بلا شبہ ARYQ TV کا ایک معتبر نام ہے. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور جناب میرے سیدھے ہاتھ پر تشریف فرما ایسی شخصیت جن کا ایک جداگانہ انداز ہے، بہت فکری اصلاحی گفتگو فرماتی ہیں، اور آج ہماری اس بزم کا حصہ ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے. محترمہ ارم ضیاء صاحبہ ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت مبارک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج آپ پہلی بار ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں. ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری اس بزم کا مستقل حصہ ہوا کرتی ہیں. آج جس ثنا خواں کو ہم نے مدعو کیا ہے عالم اسلام کی ممتاز و معروف ثنا خواں ہیں. ماشاءاللہ ایک دمدار آواز ہے، بہت خوبصورت انداز پڑھنے کا. شمائلہ ناصر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ. شمائلہ نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے. جلوے کیوں نور کے پھیلے ہیں ہر جگہ، جلوے کیوں نور کے پھیلے ہیں ہر جگہ. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. ہو مبارک کہیں عاشقان مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. حسن صلی علی مرحبا مرحبا. حسن صلی علی مرحبا مرحبا. ہو مبارک کہیں عاشقان مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ
آمد مصطفیٰ کہ آمنہ نے کہا میری آغوش میں نور ظاہر ہوا مرحبا مرحبا آمنہ نے کہا میری آغوش میں نور ظاہر ہوا مرحبا مرحبا ہو مبارک کہیں عاشقان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ حسن صلی علی مرحبا مرحبا کہ غم مٹانے خوشی بانٹنے آ گئے غم مٹانے خوشی بانٹنے آ گئے والی دو سرا مرحبا مرحبا ہو مبارک کہیں عاشقان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ حسن صلی علی آمد مصطفیٰ کہ جب خبر پہنچی گلشن میں میلاد کی بولی وادی صبا مرحبا مرحبا جب خبر پہنچی گلشن میں میلاد کی بولی وادی صبا مرحبا مرحبا ہو مبارک کہیں عاشقان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ حسن صلی علی آمد مصطفیٰ اور ان کی آمد ہے نازش کہو جھوم کر ان کی آمد ہے نازش کہو جھوم کر مرحبا 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 ہو مبارک کہیں عاشقان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ حسن صلی علی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ سبحان اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا حسن صلی علی مرحبا مرحبا نعت خوانی ماشاءاللہ بہت خوب انداز سے پیش کی اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے آپ آباد کر لیتے ہیں سرور دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جود و سخا کے حوالے سے عذر قرآن ارشاد فرما دیجئے آپا شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد گرامی سے شروع کروں گی کہ ان اللہ جواد یحب الجود کہ اللہ خود جواد ہے اور جود و کرم کو پسند فرماتا ہے رؤوف الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک جواد بھی ہے اب اس نام مبارک پر غور کیا جائے تو جود سے ہے جس کا مطلب یہ ہے بن مانگے عطا کرنا قلیل نہیں کثیر عطا کرنا قیمتی مال عطا کرنا ایک بار نہیں بار بار عطا کرنا اور سائل کو وہ دینا جو اس کی طلب سے بھی سوا ہو جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی یوں کہا کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں کیا بات یہ ہیں ہمارے سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے امتی ہونے پر جن کی غلامی پر ہمیں فخر ہے جن کی نسبت ہمیں اونچا اڑائے رکھتی ہے کیا بات آپ نے پوچھا قرآن مجید کی روح سے تو بے شمار آیات ربانی پھولوں کی طرح نور کی طرح جگمگا رہی ہیں حضور کی شان مبارکہ میں جس میں بہت پیاری آیت مبارکہ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے
رحمت بنا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر طالب کو جو چاہیے حضور کے در سے ملے گا، ہر ایک امتحان دینے والے کو جو چاہیے، کامیابی چاہیے، خوشیاں چاہیے، نعمتیں چاہیے، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر رہے ہیں، اور قیامت تک آپ کے فیض سے ملتا رہے گا دنیا کو۔ اسی طرح دیکھیں سورہ کوثر بڑی مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ اور علماء کرام اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ گویا اللہ نے آپ کو دنیا و آخرت کی جملہ نعمتوں کا مالک بنا دیا، سبحان اللہ، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے۔ جیسے کہ سورہ دحا کی آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب اے محبوب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے، اور حضور عطا پر عطا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے عطاؤں میں کوئی حد نہ رکھی، حضور نے تقسیم میں کوئی حد نہ رکھی، کیا بات ہے، جو آتا ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، اپنے دل میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں پیش کیا جانے والا یہ خصوصی پروگرام سیرت رسول عربی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیکر جود و سخا کہ جس طرح سے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بھی گفتگو فرما رہی تھیں، محترمہ ارم ضیاء صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتی ہیں۔ ارم ضیاء صاحبہ، جس طرح سے سخاوت کی بات ہوئی اور جود و سخا کی اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا، آپ کی کرم نوازش، آپ کی بے مثال ہر صفت ہی آپ کی بے مثال تھی، اور یہ جو صفت ہے وہ بھی تو فروغ اسلام کا باعث بنی اور اس میں معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ اس پر کلام فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو زینب آپ سب کو، تمام دیکھنے والوں کو آمد سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہر مسلمان کی جو پریشانی ہے اس کو دور کر دے، اللہم آمین، کیونکہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے۔ بے شک۔ ایک شعر سے شروع کرنا چاہوں گی کہ زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں پانی، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں پانی، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تو در حقیقت ہماری تو یہ اوقات ہے، اچھے، اور ہم کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یقیناً یہ موقع اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملتا ہے کہ تمہاری ان زبانوں سے میرے محبوب کا ذکر ہو جائے، بے شک۔ تو سرکار علیہ السلام کا ذکر کرنا اور آپ کی سخاوت کا ذکر کرنا، تو تم یہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ سخی، جیسے کہ ابھی امتیاز آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، تقسیم سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ تقسیم چلتی آ رہی ہے اور آخری دن تک چلتی رہے گی، یہ تقسیم کبھی نہیں رکے گی۔ اور سرکار علیہ السلام کا اب سخاوت کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ معنی لیتے ہیں کہ آپ نے کسی سے صرف مال اس کو دے دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سخی ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سخی کہتے ہیں، سخاوت کا درجہ انسان اس وقت پاتا ہے جب وہ ادر دین جو obbligations ہیں اس کے دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، الحمدللہ ہم بہت سخی ہیں۔ زکوٰۃ obligation ہے، آپ پہ فرض ہے۔ آپ سخی اس وقت ہوں گے جب آپ ادر دین زکوٰۃ
کوئی راستہ اختیار کریں گے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تب آپ اس راستے کے اوپر چلنا شروع ہوں گے. اب اگر سرکار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو تو دیکھو سخاوت جو ہے, جب آپ اپنے ایک صاف دل کے ساتھ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو بھی آپ سخی ہیں, جب آپ اپنا ہنر بانٹتے ہیں تو بھی آپ سخی ہیں کہ کسی کو آپ اپنے سکھاتے ہیں, آپ بہت علم والے ہیں, آپ وہ علم بے لوث طریقے سے لوگوں کو پہنچاتے ہیں, وہ بھی سخاوت ہے. آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے کسی بھی قسم کی برائی ہے لیکن آپ اللہ رب العزت کی وجہ سے اس کو معاف کر کے اس کو تعظیم دیتے ہیں, یہ بھی سخاوت ہے. اب یہ تمام سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہم کو ملتی ہیں کہ دشمنوں کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں. اور آپ کی تو سخاوت کی کوئی انتہا تھی ہی نہیں کہ اگر میں جنگ حنین سے شروع کروں کہ جنگ حنین میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو بے شمار سخی سے سخی بادشاہ گزرے, انہوں نے ساری زندگی اتنا نہیں بانٹا جتنا سرکار علیہ السلام نے جنگ حنین کا مال غنیمت ایک دن میں تقسیم کیا کہ جو آتا جاتا آپ دیتے جاتے. یہاں تک کہ صفوان بن امیہ جو سخت اسلام نہیں لائے تھے کیونکہ غیر مسلموں کی بات کی اور مسلمان نہیں تھے, اور سرکار علیہ السلام سے آ کے عرض کی کہ مجھ کو یہ بکریاں چاہیے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک غول تھا, سرکار علیہ السلام نے سب عطا کر دی. آپ اپنے قبیلے میں اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں یقیناً چاہتا ہوں کہ سب اسلام لے آؤ کیونکہ جو نبی ہے وہ اتنا سخی ہے اور اتنا دینے والا ہے کہ انسان کو اپنی غربت, اپنے فقر, اپنے فاقے کی فکر نہیں رہتی. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے سرکار, کیونکہ ظاہر غیر مسلم تھے, سرکار علیہ السلام کو دل سے اتنا, ان کا ظاہر دل اس وقت طرف راغب نہیں ہوگا, لیکن میں مانگتا جا رہا تھا, آپ عطا کرتے جاتے. کہ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے جب اونٹ مانگے تو پہلے 100 اونٹ دیے, اس کے بعد 100 اونٹ دیے, پھر 100 اونٹ دیے, کہ لینے والا تھک گیا, دینے والے کا ہاتھ نہیں رکا. تو جنگ حنین میں ایک دن میں اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ کے پاس 9000 درہم آئے اور آپ نے چادر بچھا کر وہ سب ڈال دیے. لوگ آتے جاتے لیتے جاتے تو ایک دیہاتی وہ رہ گیا, اور جب وہ پہنچا تو وہ درہم ختم ہو چکے تھے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا کے بازار سے میرے نام پہ کچھ بھی خرید لو, اس کو ادا میں کروں گا. کہ دیکھو جب ایک چیز جو اللہ رب العزت نے دی وہ ختم ہو گئی, لیکن آنے والے کو خالی نہیں لوٹانا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خالی نہیں لوٹانا. بالکل ایسے ہی جیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر 2 آنسو بھی گرا دو, منہ سے کچھ بھی نہ کہو, تو تمہاری بات وہ رب سن لیتا ہے. اسی طرح وہ جو رب کے محبوب ہیں, جب ان کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو وہ اسی طرح سے اس کو سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نام سے تم جا کے بازار سے اٹھا لو. اور میں یہی سمجھتی ہوں اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اگر رب العالمین تک پہنچنا ہے تو رحمت للعالمین کی پیروی کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمال ہی. آپا جس طرح سے یہ واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت, آپ کا جو جود و سخا ہے, آپ کے شان کریمی ہے, آپ کی کیا کیا شان بیان کریں. جس طرح سے کچھ واقعات ابھی رمضیہ صاحبہ بھی ارشاد فرما رہی تھی. اب ہم تاریخ کے اوراق جب پلٹتے ہیں تو بے شمار تاریخ میں اس طرح سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی سائل آتا ہے, آپ جو ہے آپ پیش کر دیتے ہیں, پھر روزہ جو اختیار فرما لیتے ہیں. کچھ واقعات آپ اس حوالے سے ہمیں بھی سنائیے. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی شعر سے شروع کرنا چاہوں گی. آج سب اشعار پیش کریں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں سخاوت اخلاق کے انبیاء میں سے ہے, اور آپ اس کے درجہ دیکھیں تو ایک بندہ ہے سخی ہے, ایک اس سے آگے بڑھتا ہے تو ایثار اور احسان کے مقام پر فائز ہوتا ہے, اس سے بھی نقطۂ کمال پر جائیں تو جود و کرم اور جواد بنتا ہے. کیا بات. تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ سخاوت. اب آپ سوچیں سخاوت, ابھی ایثار کی بات نہیں ہو رہی, ابھی جود و کرم کی بات نہیں ہو رہی. سخاوت ایسا درخت ہے جنت کا جس کی ٹہنیاں نیچے
جھکی ہوئی ہیں، اور جو کوئی اس کی ایک ٹہنی کو بھی پکڑ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سخی کا مقام ہے۔ تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواد ہے۔ آپ نے واقعات کی بات کی، اور یہاں میں یہ کہتی چلوں کہ آج تک حضور عطا فرما رہے ہیں، اس پر یقین رکھیں، حضور ان مردہ دلوں میں ایمان کا نور عطا فرما رہے ہیں۔ قیامت تک حضور کے در سے ہر ایک کو خیرات ملتی رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ جانا کا سلیقہ سیکھو، وہاں سے رب کا پتہ ملتا ہے، رب کا قرب عطا ہوتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی آپ کے جود و سخا کے واقعات کی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی پر گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن الفاظ میں آپ کو ویلکم کرتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، قرض داروں کے قرض ادا کرتے ہیں، آپ ناداروں کے کام آتے ہیں۔ گویا یہ وصف آپ کے ساتھ بچپن سے ہے کہ آپ عطا پر عطا کیے جا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ ایک سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹے کی پوری بوری عطا فرما دیتے ہیں، خود فاقے سے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے جو مانگا عطا کیا۔ ایک بچی آتی ہے ایک مرتبہ اور ایک یہودی عورت اسے بھیجتی ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کو دیکھنے کے لیے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا مبارک کا سوال کرتی ہے۔ آپ کے پاس وہی قمیض مبارک ہوتی ہے، آپ وہ اتار کر اسے دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک نے یمنی چادر آپ کو پیش کی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھے ہوئے تھی، تو ایک صحابی آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، آپ اسی وقت وہ چادر انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ تم نے کیوں سوال کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس لیے سوال کیا کہ یہ میرا کفن بنے اور مجھے حضور کے جسد اقدس کا لمس ملے اس قبر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، کسی سائل کو۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے ممدوح نے تشہد کے سوا کبھی زبان مبارک پر لا کہا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جود و سخا کی بات ہو رہی ہے، وقفے پر جانا ہے اور میں چاہوں گی شمائلہ درود پڑھتے ہوئے ہم وقفے پر جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا خصوصی پروگرام سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جناب جس طرح سے جود و سخا، جود و کرم، سخاوت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان اور ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ماہ مبارک ہی جناب ایسا خوبصورت ہے کہ
اس میں جتنا ہم درود پاک پڑھیں، جتنا صلاۃ و سلام آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں وہ کم ہے۔ اسکالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں، ارم ضیاء صاحبہ تشریف فرما ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر و موجود ہیں۔ ارم ضیاء صاحبہ، جس طرح سے جود و کرم کی بات ہوئی، جود و سخا کی بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں جود و سخا کا، سخاوت کا درس دیتی ہیں۔ قرآن و حدیث بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے، اور فضیلت بھی بیان کی گئی، سخی کی بھی اور سخاوت کی بھی۔ میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا فضیلت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے بینگ اے مسلم، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں ہماری، فرمائیے گا۔ محمد ہی محمد جلوہ گر ہے، محمد ہی محمد جلوہ گر ہے، وہی دیکھتا ہے جو اہل نظر کیا ہے۔ بات ہے، بہت تو اچھی۔ در حقیقت سرکار علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل بھی وہی کرتا ہے جسے اللہ رب العزت یہ عنایت، یہ فضل اور کرم عطا فرماتے ہیں۔ بے شک، بے کیونکہ ہم جب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دیکھو عاشقوں کا جو عنوان ہے نا وہ ہے ہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعویٰ بہت بڑی چیز ہے، اور دعویٰ کر کے اس کو پورا کرنا یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا بے شک، جو وصف ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو سرکار علیہ السلام، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا عطا کرنا، آپ کا لوگوں سے محبت کرنا، آپ کا لوگوں کو بے لوث ہو کر بانٹنا، آپ کا ان کی فکر میں راتوں کو آنسو بہانا، آپ کا اللہ رب العزت کے آگے صرف جبرائیل امین سے یہ سننا کہ میری امت پہ پریشانیاں آئیں گی تو 3 دن کے لیے آپ بند ہو گیا۔ جیسے امتیاز آپا نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ جانتے تھے کہ امت کا معاملہ ہے، تھوڑے پہ میرا محبوب راضی نہیں ہوگا، خیر کثیر عطا فرمائے، اتنا عطا کریں گے۔ تو کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے معاملے میں جو خوش ہونے کا لیول ہے ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے، کہ آپ کے وہ مبارک آنسو جس سے جہنم کی آگ بجھا دی جائے گی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے ہم اپنے اندر سے اس چیز کو آج ختم کیے جا رہے ہیں جس کا صدقہ ہم آج تک کھا رہے ہیں۔ ہم دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے صدقے میں سرکار علیہ السلام وہ چیز ہمیں تقسیم کر دیتے ہیں، ہمیں ملتی وہیں سے ہے، ہم اپنے پاس کیوں روک لیتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب جب رب نے اتنا دیا تو جو رب کا ہی ہے، میرا نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی اگر وہ چیز نہیں دوگے جو تمہیں محبوب ترین ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ نیکی کرنا چاہتے ہو، سخی بننا چاہتے ہو، اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے، کیونکہ تم دے کس کو رہے ہو؟ تم اس بندے کو نہیں دے رہے، تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی عام چیز پیش نہیں کی جاتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی یا بہن اس کے پاس 1 گلاس پانی بھی ہے، صرف 1 گلاس پانی، ایک مثال دے رہی ہوں، اور وہ اس میں سے آدھا گلاس دے دیتا ہے تو اس کا درجہ ایک بہت زیادہ بانٹنے والے سے بہت اوپر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی کل کائنات ہی اتنی ہے۔ تو اللہ رب العزت اور سرکار علیہ السلام جس طریقے سے ابھی امتیاز آپا نے بیان فرمایا تھا کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے کہ شاخیں زمین کی طرف ہیں اس کی، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ تمہارے پاس جو مال ہے اب تمہاری ضرورت سے بچ گیا نا، اب تقسیم کر دو، اس کو روکو مت، اس کو تقسیم کرو، اپنی ضرورت کا رکھ کے اس کو بانٹ دو۔ اور مفتی احمد یار خان اس کی اتنی بہترین تفسیر بیان کرتے ہیں کہ تم اپنا بچا ہوا مال اللہ کی راہ میں بانٹو، ورنہ اس کی مثال کچھ اس طرح ہو جائے گی کہ کوئی گوشت تم لے کے رکھ لو اور وہ سڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دیکھو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کا بچا ہوا مال اگر کار خیر میں استعمال نہیں ہوا تو وہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے سڑ جاتا ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت سخی کہتے ہیں، لیکن آج کل کے لوگوں کی مثال جو دوسروں کے آنسو نہیں دیکھتے، ان کا درد نہیں دیکھتے، ان کے فاقے نہیں دیکھتے، ان کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ شمار اس کی سخاوت کا کیا کرے کہ وہ شخص، شمار اس کی سخاوت کا کیا کرے کہ وہ شخص
चिराग बांटता फिरता है छीन कर आंखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने इरशाद फरमाई सखावत के हवाले से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, बारगाह आलिया में जब सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तशरीफ़ लाते तो फरमाते कि फ़िदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, कि मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान, क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, के या रसूल अल्लाह आप हमारी आँखों की ठंडक हैं। तो क्या क्या कहें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जनाब हमारी जानें आप पर क़ुरबान। इम्तियाज़ आपा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, कोई लास्ट मैसेज कोई ऐसा देना चाहें हमारी बहनों को? शुक्रिया ज़ैनब। मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए सखावत की ज़िद क्या है? मफाद परस्ती और खुदगर्जी है। ये मफाद परस्ती और खुदगर्जी ऐसी नजासत है कि जो दिल के निहा खानों में रहती है और बंदा लालची होता चला जाता है। तो हमें उसे निकालना है। आप इसे बार बार अपने आप को दोहराते रहें कि मुझे खुदगर्ज नहीं बनना, मुझे मफाद परस्त नहीं बनना, मुझे मटीरियलिस्टिक नहीं बनना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाथों में भी दिल में भी कुशादगी अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक उस जिक्र की भी जो आप अपने अंदर जारी रखे हुए हैं कि अल्लाह को ये पसंद है। और अल्लाह तो फरमाता है सहाबा के लिए कि युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो इसार करते हैं अपनी जानों पर अगरचे उन्हें खुद भी आजत हो। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि अपनी ज़रूरत भी है तो दूसरी की ज़रूरत को तरजीह दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व बरकत अता फरमाए। यानी हम कहते हैं, वो हदीस मुबारक भी है, दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। तो इतना माल और असबाब ये सब जमा करके क्या करना है? वही 2 गज़ ज़मीं भी हमें आखिर में ज़ाहिर है उसी में जाना है। तो बस तकसीम करें, लोगों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। और सरवर दो आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का निचोड़ भी यही है। आप तशरीफ़ आएँ, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरम ज़िया साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी के बहुत मशकूर हैं। शुमाइला नासिर ख़ान साहिबा आप तशरीफ़ लाई, बहुत प्यारा आपने आगाज़ भी किया। इंशाअल्लाह आप ही की आवाज़ पर इख्तिताम भी करेंगे। बस यही है कि ये ज़िक्र ऐसा है कि जारी और सारी है कि ख़ुद रब्बे कायनात जिनकी मदह सराई फरमा रहा है, तो हम भी दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें, क्योंकि बेशक दुरूद व सलाम ऐसा वजीफ़ा है जो मीज़ान में बहुत ज़्यादा भारी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। पढ़िए सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। कि जब मौज पे आई जब मौज पे आई जब मौज पे आई वो
قطرے کو سمندر کر ڈالا، یہ ان کی شان کریمی ہے کہ جسے خالی دیکھا بھر ڈالا۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کہ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ بابائے زہرا دا، بابائے زہرا دا حسنین دا نانا نانا، بابائے سیدہ دا حسنین دا نانا، کعبے والمایا کعبے والمایا، ایک سونا تو لگ دے، ایک سونا تو لگ دے، دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگ دے، دوجا پھر بھی تو مایا، کہ آپ سا دونوں جگہ میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کہ سونا تو لگ دے، دوجا پھر بھی تو مایا، نبی کا لب پر جو ذکر غیبی میں سال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تو نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، کہ یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، داؤد بھی ہے، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیبی میں سال آیا، کمال